تکمیل جو ہے 4 سال میں پہنچا، جو 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اب وہ ایک نیا نیریٹو لے کے پچھلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے ایک نیا نیریٹو تعمیر کیا۔ وہ نیریٹو کیا تھا؟ حقیقی آزادی۔ وہ نیریٹو کیا تھا کہ جو ووٹ بیچتا ہے یا خریدتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اس کے بچوں کو جو ہے رشتے بھی نہیں ملیں گے، کوئی ان سے شادیاں نہیں کرے گا۔ نیریٹو کا ایک اور حصہ تھا کہ بیرونی سازش ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ یہ نئے نیریٹو کے یہ حصے تھے اور انہوں نے اس نیریٹو کو پچھلے 3-4 مہینے میں اس نئے نیریٹو کو چلایا۔ پہلا نیریٹو کا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اس نیریٹو کا کیا بنا، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے، وہ کٹے کدھر گئے، وہ مرغیاں انڈے کدھر گئے، وہ بلین ٹری سونامی کدھر گئی، اس کے بعد جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیں، 50 لاکھ گھر کدھر گئے، وہ کرپشن کے خلاف جو جہاد تھا وہ کدھر گیا، جو کرپشن ختم انہوں نے کرنی تھی وہ کدھر گئے۔ آج ابھی جو ہے پتہ لگا ہے کہ اینٹی کرپشن نے جو وارنٹ کا ایشو کر دیے ہیں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے۔ جس رات میں پرویز الہی کے پاس گیا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جب میں گیا ہوں، انہوں نے سب سے بڑا گلہ یہ کیا کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے نیب نے مونس الہی کے خلاف موو کیا ہے اور پرسوں ترسوں پھر اس نے ہمیں دھمکی دی ہے۔ یہ پرویز الہی صاحب نے کہا، مجھے کہا، میں کوئی تیسرے آدمی کی بات نہیں کر رہا، کہ میں پھر دھمکی اس نے دی کہ جی میں گرفتار کر لوں گا مونس الہی کو۔ انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو میرے بیٹے کو گرفتاریاں کرنے کی دھمکیاں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اور اس سے 4-5 دن پہلے ایک ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ اس کی نیپیاں بدلتے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں، اب نیپیاں بھی مہنگی ہو گئی۔ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا نیریٹو کیا ہے، اس کو خود پتہ نہیں پتا کہ اس کا کیا نیریٹو ہے، کیا مقاصد ہیں اور کن ان کے اوپر جو ہے وہ مقاصد کا جو ہے وہ حصول کے لیے وہ سیاست کر رہا ہے۔ جو پہلا دور تھا 2018 کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب نئے جو ہے اس ملک کی اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا ہے۔ بیرونی سازش کی بھی آڈیو آ گئی ہے، وہ سائفر والی بھی آڈیو آ گئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ اعظم خان کہتا ہے جی ہم منٹس نئے بنا لیں گے، اور اس سے پوچھا گیا سائفر کدھر، کہتا میرے پاس تھا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، غائب ہو گیا، مجھے نہیں پتا۔ ساری کی ساری بیرونی سازش جو ہے ڈرم کر کے جو ہے وہ زمین پہ گر گئی ہے۔ اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہ لو، بار بار کہہ رہا ہے امریکہ کا نام لو۔ جس طرح مائی باپ کا لوگ اپنا تحفظ کرتے ہیں اس طرح وہ امریکہ کا تحفظ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے ایک نعرہ بناتا ہے، وہ جیب میں سے نکال کے جال سازوں کی طرح جو ہے لہراتا ہے، خط لہراتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی اصلیت کیا نکلتی ہے، اس کو خط جیب میں ڈال کے جلسے میں آ سکتا ہے، لیکن جب خط اس سے مانگا جاتا ہے کہتا ہے گواچ گیا ہے۔ یہ تو بیرونی سازش کی۔ اور حقیقی آزادی جو ہے میرے پاس میرے فون میں ہے سارے جو اس کے بیانات ہیں کہ یہ شرک ہے، ووٹ بیچنا، ووٹ خریدنا۔ وہ کہتا ہے 5 میرے پاس ہے اور جو ہے پتہ نہیں ایک کہ اتنے اور ہو جائیں تو جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں گیم جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا دوغلا پن، اس کی منافقت، اس کی جال سازی، اس کی فراڈیوں والی گفتگو، حرکتیں، وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کسر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے، اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے۔ تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا۔ ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کوئی خوف نہیں ہے، گرفتار کر لے ہمیں،
ہم ان کی طرح ضمانتوں کے لیے جو ہے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے عدالتوں کے اندر. گرفتار کرنا ہے کر لیں. میرے پہ کیس بنایا تھا, وہ باتھ روم میں لے جا کے جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ. وہ بھی ساری گفتگو جو ہے سامنے آ گئی ہے. اس کی آپ, یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس جیسے شخص جو ہیں یہ تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کس طرح سامنے آیا ہے. اس کو کسی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, وفاداری صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے. جو شخص جو ہے اپنی اولاد کا وفادار نہیں ہو سکتا, اپنی خون کا وفادار نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور کا کیا وفادار ہوگا. میں ایک ذاتی بات کر رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے, لیکن عوام کو اس کا اصلی چہرہ جو ہے دکھانے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے سامنے لائی جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پہلے بیانیے کا کیا حشر ہوا ہے. کوئی پوچھ لے اس سے کہ وہ بیانیہ جو تمہارا 2018 میں تھا وہ کدھر گیا, اور اب بیانیہ جو ہے 3-4 سال آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا, 3-4 مہینے کے اندر نیا بیانیہ جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا, مسمار ہو گیا, منتشر ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے ساتھ, عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں, عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ. کرپشن دیکھیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے بھیجا ہے وہ پاکستان کی حکومت کا ہے. اس نے ملک ریاض کے جو ہے لائبلٹی اکاؤنٹ میں, جو سپریم کورٹ میں جو ہے جو اس کی لائبلٹی ہے 460 ارب روپے کا قرضہ جو اس کے اوپر ہے اس میں کریڈٹ کر دیا ہے. اور اس سے وہ ایک جعلی یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر نے سب کیمپس دیا ہوا ہے وہ کھول لی, جس میں 35 اسٹوڈنٹ ہیں. 50 کروڑ روپیہ نقد پکڑا, 7 زمین جو ہے پتہ نہیں 400 ایکڑ ہے کہ 200 ایکڑ ہے کہ 100 ایکڑ ہے, وہ سوابے میں وہ لے لی. اور آپ کو کوئی عدالت میں جائیں گے, آپ کو کوئی جائیداد بیچتے ہیں, ایک کی جگہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 رجسٹریاں کرانے لگیں گے, پتہ نہیں آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے. اس نے جائیداد بیچی ہے فروز والا اس کی, اور اس کی بہنوں نے 80 رجسٹریاں کرائی ہیں اس کی. یہ اتنا بڑا چور ہے, ٹیکس چور ہے. اپنی ہمشیرہ کو جو ہے وہ ایمنیسٹی دیتا ہے, اس کو این آر او دیتا ہے. گوگی کو این آر او دیا ہے پنجاب نے, چودھری پرویز الہی صاحب نے دیا ہے. یہ دونوں مل کے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پرویز الہی صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی ہوئی ہے, 3-4 گھنٹے کے اوپر جو ہے وہ اسٹریچ ہوئی تھی. لیکن عوام جو ہے, اللہ کا شکر ہے کہ عوام کے سامنے بتدریج جو ہے ساری باتیں جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اور کوئی بات جو ہے وہ 3 یا 4 سال کے اوپر اسٹریچ نہیں ہو رہی ہے. 2-3 مہینے میں سارے کے سارے اس کے نیریٹو جو ہے زمین بوس ہو گئے ہیں. سارے کے سارے اس کے جو دعوے ہیں وہ انتشار کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا. یہ 2 بڑی چیزیں تھیں. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. ان کے خلاف جو ہے احتساب جو ہے نیب بند کر دیا گیا, فرنٹیئر کے اندر, کے پی کے اندر بند کر دیا گیا. جو ہے کے پی کے اندر کوئی نیب کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی وجود نہیں تھا. وہاں پہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, دودھ میں نلائے ہوئے تھے. وہاں پہ درخت تو جا کے گنے, وہاں جو پہلے کے درخت ہیں وہ بھی کاٹ کے بیچ دیے ہوئے ہیں انہوں نے, نئے درخت کیا لگنے تھے. کرپٹ ترین. آپ سیلاب دیکھیں, سیلاب سے بالکل لا تعلقی اس شخص نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ابتلا کا وقت جو ہے, ایک آفت جو ہے ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد فرمائے, ہماری جو ہے وہ مشکلیں آسان کرے. جو 3.25 کروڑ بندہ جو ہے آسمان میں, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, ساؤتھ پنجاب میں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اس نے ایک حرف نہیں کہا. 30-40 جلسے ضرور کیے, لیکن سیلاب زدگان کے پاس نہیں گیا, نہ اس کا کوئی لیڈر گیا ادھر. ایک ہی بس اقتدار کی جنگ ہے, اور اقتدار کی جنگ کے لیے ہر قسم کا جھوٹ,
آپ گفتگو اس کی سنیں جو کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کے الفاظ پہ جایا جائے تو شرک کون کر رہا ہے, مشرک کون ہے؟ عبداللہ بن ابئی کو بھی اگر آپ بلا لیں گے نا تو اس کی حرکتیں دیکھ کے وہ بھی شرمندہ ہو جائے گا. آج کے دور میں ہوتا تو ہو سکتا ہے ایمان ہی لے آتا اس کو دیکھ کے. تو میں آپ بھائی جو ہیں محترم جو ہیں, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. سوال ہے عمران خان صاحب نے جلسہ کیا میاں والی کو, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں اور جو میری ویڈیو بنائی گئی یہ ساری فیک ہے, اور انہوں نے ڈیمو بھی پیش کیا کہ میاں واشی دیکھے ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے جعلی, اور لیکن خود کو اپنے آپ کو گرفت کر رہا ہے. فرینزک کروا لیں, فرینزک کروا لے میں چلا جائے اور فرینزک کروا لے. بالکل یہ بڑی, بلکہ انٹرنیشنلی فرینزک کروا لے. پاکستان پہ اس کا اعتبار نہیں ہے, پاکستان پہ ویسے بھی اس کا کوئی اعتبار شتوار نہیں ہے. جب تک اقتدار ہے تب تک ٹھیک ہے, اقتدار نہیں ہے تو پاکستان جائے باڑ میں, اس کے لیے فرینزک کرا لے. بالکل جہاں چاہتا ہے فرینزک کروانا چاہتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ. عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ بھی ان کو خطرہ ہے کہ حکومت ان کو مروا کر یا ان کی جان لے کر اس کو ممدلی طور پر کاٹ. دیکھیں یہ ایک نیا نیریٹو بنانے کی جعلی کوشش کر رہا ہوگا. اب نیریٹو جو ہے اس کی جو ہے وہ پاس جو ہے اس کی جیب میں نہیں رہے, وہ سارے کے سارے جو ہے عوام پہ آشکارا ہو گئے ہیں. اب یہ جو جان کو خطرہ وغیرہ یہ سیاستدان جو ہیں, تو مجھے نہیں یاد پڑتا کسی نے کوئی اس قسم کا فراڈیوں والا بیان دیا ہو, لیکن یہ جو اس طرح کا میرا خیال ہے وہ بھی اپنے جو فالوورز ہیں ان کو جذباتی طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے. میں اس سے کوئی نوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا یہ 4 لوگ ہیں, نام ہی لیا, جنہوں نے میرے جو قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے, اور میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے, جب میں قتل ہو جاؤں وہ ریلیز ہو جائے گی. پہلے ہی ریلیز کر لے, کو 3 بجے کا شوق دے کر لے وہ جڑا جان میں بچ جائے, جان بھی بچ جائے. دسو ایتھے کر لینے کو سنیما ایتھے لے لینے, صرف شورٹ بال ویڈیو ریلیز کر لیں. یہ بتا دیجیے گا کہ لانگ مارچ کی کال کی جا رہی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی لانگ مارچ تھی اس کا اشرا آپ نے دیکھ لیا تھا. پلوں اگے نہیں سی آیا, بلو ایریا چ بھی نہیں سی آیا, ڈی چوک تو بڑی دور کی گل ہے. بلو ایریا میں بھی سنٹورس کے خلاف سامنے جو ہے اس نے جلسہ کیا تھا. اس میں جتنے بندے تھے آپ مجھ سے نہیں پوچھیں, آپ اسلام آباد میں آپ نے کسی ساتھی صحافی سے پوچھ لیں اس میں کتنے بندے تھے. بھائی صاحب اس دفعہ میں 7 دن کا ٹائم دیا ہے کہ میں 7 دن کے اندر کال دوں گا, ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں دی. اگر وہ کال دیتے ہیں یہ آتے ہیں تو ان کو آیا رواز سے آگے آنے دیں گے کہ نہیں؟ یہ اسٹریٹجی پہلا تمہیں تو نہیں دسا کہ کتوں اگے آتے نا کتوں نہیں اگے آتے نا. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سپاہ سالار ہے فوج کے ان کو ایکسٹینشن دی جائے, تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ایسے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی, یا پھر اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ترلے منتیں کر کے صدر کو آرمی چیف کے پاس بھیجا, ان کی ملاقات ہوئی. یہ ساری جو ہے سٹوری جو ہے صافی صاحب کا ایک کالم چھپا ہے, میں نے بھی ادھر سے پڑھی ہے. اس میں یہ ساری جو حقیقت جو ہے جو ترلے منتیں انہوں نے کی ہیں وہاں پہ, اور ایکسٹینشن کی آفر کی ہے, اس لیے مارچ اپریل تک. آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ مارچ اپریل تک کیوں انہوں نے آفر کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ بظاہرہ کو کسی چیز کو کوئی آفر بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا ذاتی جو مفاد جو ہے نا اس کی ترجیح ہوتی ہے. ترجیح اور کوئی نہیں, صرف اور صرف ایک بات جو ہے ہم سیاستدانوں کو, ساری قوم کو, آپ ماضی کو چھوڑیں, ماضی جو ہے فوجی حکمرانی یہاں پہ ہوئی, آئین جو ہے ایبروگیٹ ہوا, لیکن پچھلے 12-15 سال میں جس طرح دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج نے جنگ لڑی ہے, اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کسی غیر جانبدار بندے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کے پی کی جو ہے وہ اس کا استفسار کر لیں یا پوچھ لیں یا تفتیش کر لیں. اس وقت بھی وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے کے پی کی حکومت کا. وہاں بھی جو لڑائی اس وقت لڑی جا رہی ہے پاکستان کی دفاع کی, وہ پاکستان کی افواج لڑ رہی ہے.
اس ماحول کے اندر میری یہ ایک سیاسی جو بھی آپ کہہ لیں تھوڑا بہت میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں اس طرح سیاسی بحث کا یا سیاسی سودے بازی کا اس کا حصہ بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ ترلے منتیں کر کے ساتھ پھر اس کو کہنا کہ میں تمہیں ایکسٹینشن دے دینا 5-6 مہینے دی تسی جڑا الیکشن کیا موٹو ہے وہ موٹو آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ اپریل تک جو ہے کیوں جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اس کی تفصیل میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. ایک احترام اور ایک سینکٹیٹی اور ایک سیکروسینکٹ جو ہے ایک اور جو انہوں نے اگر نیوٹرل رہنے کا ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور بیانات جو ہیں عمران خان کے اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ اس کو اس ادارے کے نیوٹرل رہنے سے کتنی تکلیف ہے. کبھی ان کو جانور کہے گا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, کبھی میر جعفر کہے گا, میر صادق کہے گا. نیوٹریلٹی جو ہے کسی بھی ادارے کی, چاہے وہ عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, افواج ہیں, جو بھی ہے, ایگزیکٹو ہے, نیوٹریلٹی کا مطلب ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور اسی میں پاکستان کی نجات ہے. مسلم لیگ نون میں اور پی ٹی اے میں جو محاورہ جاری ہے اس کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ ایکشن ہے نہیں ہے, چلتا رہے گا عوام میں کچھ کیس میں جی جو محاورہ ہی ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی دونوں طرح سے چل رہا ہے نا معاملہ. جی دیکھیں ہم نے تو آج سے 5 سال پہلے جو ہے شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا تھا کہ معیشت پہ کم از کم جو ہے ایک بیانیہ بنا لیں. معیشت پہ کم از کم متفق انہوں نے نہیں انہوں نے مانا تھا. معیشت کے اوپر سیاسی معاذرہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جاری رہے, لیکن اگر معیشت کے اوپر آج بھی کوئی ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے, پوری قوم اس پہ متفق ہو جائے, جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو, اس کے مفادات کا تحفظ ہو, مہنگائی پہ قابو ہو, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی یہ آفر کی تھی اور آج بھی معیشت کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے نا ہم پورے تھے. اس میں بزنس کمیونٹی بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کے ادارے بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے ادارے بھی تو کاروباری ادارے ہیں نا. صحافت تو ایک میرا مطلب ایک کور ہی ہے نا. اس سے تو مثلا میں نے 190 ملین کی بات کی ہے, بہت سے چینل چلائیں گے نہیں. مرگ ریاض کے اکاؤنٹ کی بات کی ہے, مرگ ریاض کا نام ہی نہیں لیں گے, اتنے جا کے ٹوں ہو جائے گا. عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو آڈیو آئی ہے اس کے بعد کیا آپ الیکشن کمیشن سے قانونی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز فی الحال وہ بھی ضروری ہے. شہزاد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن فی الحال جو ہے میرا خیال ہے عوام کو کی عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور چلنے دیں, تاکہ عوام بھی جو ہے اپنا فیصلے جو ہے وہ صادر کر دے یا اپنا ذہن بنا لے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. میرا خیال ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور میں بار بار یہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پچھلی جو ہے لوگوں نے کہا کہ ٹائم دو, خود اس نے کہا پہلے 100 دن کہا, پھر 6 مہینے کہا, پھر سال کہا, پھر اس کے بعد کو اور رونا دھویا, لیکن اپنے بیانیے کو اس نے 3-4 سال پرسوک کیا ہے, لیکن اس نے کیونکہ خلوص نہیں تھا, سنسیریٹی نہیں تھی, ڈرامے بازی تھی, شعبدے بازی تھی, فراڈیوں والی گفتگو تھی, جال سازی تھی, تو اس لیے وہ تو ہونا نہیں تھا, لیکن اس کو ڈریگ کیا انہوں نے. اس وقت سارے دوسرے معاملات جو ہیں آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, چاہے وہ بت ہوں, چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ شرک ہوتا ہے. اس نے جو ہے اس چیز کو شرک بنایا جس میں کل خود جو ہے آڈیو میں ملوث نظر آیا اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ 5 میرے پاس بھی ہیں. آپ نے بھی سنا ہے, نگیٹ کرے عوام کی عدالت میں لے کے آئے, فورینزک کروائے, کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو دیتے ہیں فورینزک, اس کا کرے, چیلنج کرے اس کو کورٹ کے اندر جا کے کہ جی یہ جعلی ہیں, ان کا فورینزک ہونا چاہیے. ان کا خیال ہے کہ جو ہے وہ
अपना सनाउल्लाह जो है वो रुकावट है हमारी लॉन्ग मार्च में, बिल्कुल रुकावट है वो। उसने पिछली दफा इनको रोका है, बिल्कुल रोका है। वो उसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं इससे पहले कि ताकि जो है वो नहीं, इंशाल्लाह ताला ये उससे बहुत पहले जो है ये इनकी इस गुब्बारे में से हवा निकल रही है और निकल जाएगी कम्प्लीटली। साहब आखिरी सवाल है, आपने बोला था पार्लियामेंट के अंदर कमर्शियल ट्रैफिक और ट्रैक्टर ट्राली का दाखिला ममनू होना चाहिए, थोड़ी सी इस पे दोषी डाल। यार ये सारी जगह लिखा होंगे कि अगर असेंबली के बाहर लिख लाते की फर्क पाया कमर्शियल जो है गाड़ियां जो है कमर्शियल गाड़ियां आप समझ गए हैं ना, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं ना जिनका कल जिक्र कर रहे थे ऑडियो के अंदर जो है, तो कमर्शियल जो 5 गाड़ियां हैं उन्होंने जिक्र किया कमर्शियल गाड़ियां हैं। ट्रैक्टर ट्राली भी चलती है वहां पे। कल वो सेल्फ ड्रिवन ट्रैक्टर ट्राली की फोटो ट्विटर पे आई थी, वो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली बैठी हुई थी। अच्छा खाजा साहब, अगर ये इमरान खान साहब ये ऑडियो को ट्रांसलेट नहीं करवाते तो गवर्नमेंट करवाएगी इसकी? हमें तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे यकीन है तो वो बिल्कुल सही है। अग्रीव पार्टी तो वो है ना, तो उनको करानी चाहिए ना, हमें तो कोई शक नहीं है। हमें तो पता है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये 2 नंबर आदमी है। अगर इस माल को किसी ने जो है वो एक्सेप्ट किया है, उनको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। हमें तो क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये बात पहले दिन से कह रहे हैं। मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डबल शाह है ये। मैं रिकॉर्ड में मुकदमा किया हुआ उन्होंने मेरे खिलाफ, अब तक ज्यादा उस मुकदमे आते नहीं है। पिछली 2 तारीख में उनको 5-5 हजार रुपया जुर्माना हुआ है। अच्छा सर, लास्ट में ये बता दीजिएगा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो कि ये अदालतों की शिकारी है, ये तो लंदन से वापस आ गए हैं, तो आप क्लियर हो गए वज़ीर ख़ज़ाना भी करते हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब जी वो भी इंशाल्लाह ताला करीब वापस आएंगे, अल्लाह खैर करेगा, जरूर वापस आएंगे। उनका वतन है, इस वतन अजीज के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। इस वक्त उनका भाई वजीर आजम है। उनकी कुर्बानियां जो हैं वो बेमिसाल हैं इस मुल्क के लिए। वो वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन्होंने जब उनको पता था कि गिरफ्तार होना है, मैंने अपनी बेटी के साथ वो एयरपोर्ट पे उतरे, गिरफ्तार हुए। हरचंद के उनको इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने इस बात की कुर्बानी दी, कानून के आगे सर झुकाया। आज जब मरियम की जो बरीयत हुई है, उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट जो है मियां साहब के केस पे भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला तो ज्यादा हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, दिनों की बात है। मियां साहब भी इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। थैंक यू जी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के तमाम नैरेटिव्स दम तोड़ चुके हैं। इमरान खान एक ऐसे सियासतदान है जिनको खुद नहीं पता कि उनका सियासी बयानिया क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान बेनकाब हो चुके हैं। साइफर वाला ड्रामा भी बेनकाब हो गया, खुलकर आवाम के सामने आ गया।